ویلکم بیک صحافی پروگرام میں. ثاقب رشید صاحب، وکلا کی جو بڑی تنظیمیں ہیں، پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، بظاہر وہ اس تمام احتجاج سے الگ تھا لگ رہی، بلکہ انہوں نے بیانات جاری کیے اس احتجاج کے خلاف اور 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں اور ججوں کے تبادلوں کے حق میں بھی. ایسا کیوں ہے؟ مطلب کہ کیا وجہ ہے کہ یہ تنظیمیں جو ہیں اور بڑی تعداد میں وکلا جو ہیں وہ اس احتجاج کو اہمیت نہیں دے پا رہے؟ پچھلے تقریباً کافی وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ 1-1.5 سال ہو گیا، 2 سال بلکہ آپ کہہ لیں، کہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن وہ بات کرتی ہیں جو حکومت بات کرتی ہے. جو حکومت کا بیانیہ ہوتا ہے وہی جو ہے وہ ان کی پریس ریلیزز، ان کے ایگزیکٹو باڈیز کی میٹنگز کے اجلاسوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں. تو میرا یہ ذاتی طور پر ایز اے کورٹ رپورٹر خیال ہے کہ یہ تنظیمیں اپنی وہ جگہ چھوڑ رہی ہیں، جو ان کا وہ کردار چھوڑ رہی ہیں جو ان کا تھا. کیونکہ جب اب حکومت وقت جو کچھ کہہ رہی ہے، یا آپ کے گروپ کے لیڈر اگر حکومت وقت میں وزیر قانون ہے یا کسی بھی عہدے پہ ہیں، یا آپ کوئی پلاٹس ہیں یا کوئی معاملات ہیں ان میں پڑ گئے ہیں، تو ایکچوئل جو کام ہے وہ تو کہیں ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا. فار ایگزامپل ابھی جو آج کی میٹنگ تھی، اس میٹنگ میں 2 مطالبے تھے. ایک کہ آپ مؤخر کر دیں، مؤخر مین کہ آپ 10 فروری کی بجائے آپ 28 فروری کو کر لیں، 25، بلکہ علی ظفر کہہ رہے تھے ہم نے کہا 4-5 دن مؤخر کر لیں. اس کو بھی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل نے کہا کہ نہیں، اجلاس کے ساتھ ہے، ہم ہونا چاہیے. رات کو انہوں نے پریس ریلیزز آئی اور کہاں سے آئیں، یہ بھی مطلب ہمارے لیے تھوڑا سا وہ سوال حیران کن تھا. اچھا، بطور صحافی آپ بطور صحافی بار کونسل سے نہیں آ رہی تھی، کہیں اور سے آ رہی تھی؟ جی تو یہ کہیں اور کیا مطلب کوئی جنرل سا اشارہ، لوکیشن بتا دیں گے کس سائڈ سے؟ نہیں، وہ اب خود وہ بتا دیں گے. تو ایک جینون میرے خیال میں مؤخر کرنا 10 پر وہ نہیں ہے. یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ 26ویں آئینی ترمیم نہیں ہے، کمیشن اجلاس نہیں ہے، آپ جج تعینات نہ کریں. وہ کہہ رہے تھے مؤخر کر دیں، اور جینون تھا. نمبر 2 کہ سینیئرٹی والا معاملہ ہے. کیا سینیئرٹی کا معاملہ موجود نہیں ہے؟ کیا سینیئرٹی کا معاملہ سپریم کورٹ میں آئینی بینچ کے سامنے اگلے ہفتے میں نہیں آ رہا ہے؟ جینون مطالبات کو سپورٹ نہیں کیا وکلا باڈیز نے. اب جو وکلا کی آپ تحریک کی بات کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کراچی بار کے جو وکلا ہے نا، ان کو آپ کریڈٹ دینا چاہیے. وہ 3 دن سے چلے تھے، یہاں پہ پہنچے. لیکن اسلام آباد بار کے وکلا جو بخاری صاحب بتا رہے ہیں نا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار، اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار، اسلام آباد بار کونسل، 3 باڈیز کے نام انہوں نے گنوائے ہیں. میں جو ہے وہ انگلیوں پہ گن سکتا ہوں کہ 15 لوگ تھے اسلام آباد کے جنہوں نے میزبانی کرنی تھی ان کی. اور آج سے 10 روز پہلے علیم عباسی صاحب، ریاست اعزاز صاحب بہرحال موجود رہے ہیں، وہ ایکٹیولی رہے ہیں. اس کے علاوہ نعیم گجر صاحب، یہ سارے، نصیر کیانی صاحب وائس چیئرمین، انہوں نے آج سے 10 دن پہلے اتوار کے دن ہنگامی اجلاس بلا کے اتنی زبردست جو کی، انہوں نے کہا حکومت کے تحس نحس کر دیں گے اگر آپ نے یہ ٹرانسفر کیا. ٹرانسفر بھی ہو گئی، سینیئرٹی لسٹ بھی بن گئی. اجلاس انہوں نے کہا 10 کا اجلاس ہم نہیں کرنے دیں گے. آج 15 لوگ آئے ہیں، اور جو 3 جو ان کی میں عہدیدار کی بات کر رہا ہوں، یہ آخری وقت میں پہنچے ہیں. آدھا گھنٹہ ریاست اعزاز صاحب جب وہ ایکٹیو تھے، ان سے رابطے میں بھی تھے، ہائی کورٹ میں انتظار کر رہے تھے. باقی نہیں مجھے پتہ ریاست اعزاز صاحب نے تو ملتوی بھی کر دیا تھا احتجاج. وہ کیا ہوا؟ میں سن رہا تھا وہ آخر میں آ کے پھر انہوں نے ان کو جو وہاں پہ تھے بیرسٹر صلاح الدین وغیرہ، وہ انہوں نے کہا کہ ملتوی کر دے. ایک چیز میں بہت ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب وہ لیجنڈ ہوٹل سے نکلتے ہیں تو نکل کے جا رہے تھے، تو اس کراچی بار کے وکلا میں کوئی 1-2 بھی اسلام آباد کے وکلا نہیں تھے کہ جو ان کو بتاتے کم سے کم آپ نے رائٹ جانا ہے، لیفٹ جانا ہے، آپ نے ڈی چوک جانا ہے، آپ نے سرینا چوک جانا ہے. ایون سرینا چوک یا اس سائڈ پہ آپ نے خود بھی آبزرو کیا کہ وہ جس طرف ان کو جانا چاہیے تھا رستہ کھلا تھا، ان کو کیونکہ پتہ نہیں تھا تو وہ دوسری طرف چلے گئے. پولیس کے ساتھ ان کا ہاتھا پائی بھی ہوئی، اور اسلام آباد کے وکلا بھی نہیں تھے، اسلام آباد کی باڈیز بھی نہیں تھی. تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے وکلا کہاں رہے؟ یہ اندر بیٹھے رہے ہائی کورٹ میں، باہر نکلے؟ یہ اب سوال ہے. ایک چیز جو تاثر ہے، میں تاثر الزام کی نہیں میں بات کر رہا، تاثر کی بات کر رہا ہوں. آج سے 4 دن پہلے وکلا جو اسلام آباد کے تھے، ان کا 2021 کے مقدمات ہے. ڈیفینیٹلی ان کے وہ حق تھا، ان کے وہ مقدمات ختم ہوتے، تو وہ مقدمات ختم ہوئے، ان کے حق میں فیصلہ آیا ہے، ریفرنس میں بھی فیصلہ آیا ہے. یہ ایک تاثر تھا جو میں نے سنا
کہ وہ چاہ رہے تھے کہ 780 کی ابھی تو مقدمات ختم ہوئے ہیں تو آپ نے پھر 780 کے مقدمات بنوانے کا آپ سوچ رہے ہیں. تو اس یہ بھی وجہ ایک ہے کہ کئی بار جو ہے اسلام آباد کی اور اسلام آباد کے وکلا کھڑے نہیں ہوئے. جو پہلے جو 780 لگائی گئی تھی وہ کن کے کہنے پہ لگائی گئی تھی تھوڑا, چونکہ آپ تو نہیں, آپ نے اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ بار نے بڑا احتجاج کیا, بڑی ریلیز نکالی. لگائی کن کے تھی؟ نہیں, وہ لگائی کن پہ تھی, اس سے لگانے سے پہلے آپ 8 فروری 2021 کو وہ جو چیف جسٹس بلاک تھا اس کے اندر کیا ہوا تھا اس پہ بھی جائے نا, کہ وہ کیا تھا 8 گھنٹے وہ حبس بے جا میں رکھنا ایک جج کو, اور وہ کیا تھا, اگر اس پر جاننا ہے تو پھر وہ بھی تھا نا, 8 گھنٹے ایک جج کو حبس بے جا میں رکھا گیا اور وہاں رینجرز آ گئے, انہوں نے کہا ہم آپریشن کرتے ہیں, آپریشن نہیں کرنے دیا گیا, بس کچھ بھی نہیں کیا گیا. سوری, آپ عام لوگ شاید نہیں اس کو. 8 فروری 2021 کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو وکلا کی جانب سے چیف جسٹس تھے, اطہر من اللہ چیف جسٹس تھے, تو ان کے بلاک پر اٹیک ہوا تھا اور ان کے چیمبر میں ان کو تقریباً 8 گھنٹے حبس بے جا میں رکھا گیا اور ان کو گالیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا تھا. تو اس کے بعد اس وقت وکلا کے خلاف 780 کے مقدمے بنے, گرفتاریاں ہوئیں, اور اب وہ مقدمات ختم ہوئے اس ہفتے. بالکل, اور وہ شاید احتجاج کرنے والے وکلا جو ہیں وہ اب رؤف فتح صاحب کے ساتھ ہیں, ہو سکتا ہے. اچھا, بہرحال واپس آتے ہیں سر. اب ایک اور نیا آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے, 5 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو ریپرزنٹیشن کیا تھا سینیارٹی کے معاملے کے اوپر, اس کا بھی فیصلہ آ چکا ہے, اور چیف جسٹس عامر فاروق نے آج اپنی ایلیویشن کے بعد یا پہلے ہمیں نہیں پتا, لیکن ہمیں پہلے معلوم ہوا کہ ان کا نام اپروو ہو گیا ہے سپریم کورٹ کے لیے, اور اس کے بعد خبر چلی کہ وہ جو ریپرزنٹیشن تھی 5 ججوں کی وہ مسترد کر دی گئی ہے. تو وہ ریپرزنٹیشن آپ کے نزدیک رؤف فتح صاحب وہ تھی کیا, اور کن بنیادوں پہ وہ یوں مسترد ہوئی ہے؟ وہ تو جنہوں نے ریپرزنٹیشن دی ہے نا, اس کے مندرجات کا ان کو علم ہے کہ انہوں نے کیا کچھ لکھا تھا. مین اس میں سینیارٹی کا ایشو تھا. اچھا, کیا ایشو کیا؟ اب باقی جو آپ نے یہ کہنا کہ چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں, اسٹل وہ چیف جسٹس سپریم ہائی کورٹ ابھی تک موجود ہیں جب تک ان کا وہاں سے نوٹیفیکیشن نہیں ہو جاتا, اوتھ نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے نا, یہ میں ویسے ایتھیکلی بات کر رہا تھا کہ اگر وہ شاید انہوں نے کل کی ہو یا صبح اگر کی ہے تو اسٹل ٹو دے تک وہ چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں, ابھی تک بھی ہیں. نہیں, ویسے آپ کے خیال میں جو سینیارٹی کا ایشو ہے وہ کتنا جینوئن ایشو ہے؟ نہیں, سینیارٹی دیکھیں, میں یہ آئین کا آرٹیکل 200 اس کی کافی اس پہ بات ہو چکی ہے. یہ 200 جو آرٹیکل ہے ویل ڈیفائنڈ میکنزم دیتا ہے. اچھا, ایک جج ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں جانے کے لیے. اس میں سینیارٹی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ میں بتا دیتا ہوں. اس میں سینیارٹی کچھ اصول ہے اس میں بھی. یہ دیکھیں, یہ تھی اپوائنٹمنٹ بائی ٹرانسفر تھی. ٹھیک ہے, جب بھی کسی کی یعنی جج کوئی ٹرانسفر, اس کی اپوائنٹمنٹ بائی ٹرانسفر ہوگی, جو سول سروس رائٹ اس کو دستیاب تھے ایٹ دی ٹائم آف دی ایلیویشن, اس نے اوتھ لے لیا, اس کی جو سینیارٹی وہاں پر اس ٹائم مرتب کی گئی, اور اس کے جو پرک اینڈ پریویلیجز تھے اور جو کنڈیشن آف سروسز تھی وہ کیری کرے گا اپنے ساتھ جہاں بھی وہ ٹرانسفر ہوگا. ٹھیک, وہ سینیارٹی اپنی کیری کرے گا. یہ میری اپنی ذاتی ہوگی. جب سول سرونٹ کی ترقی ہوتی ہے تو وہ ترقی جو ہے وہ ایک دوسری محکمے میں بھی ہو جائے گی, یا اس کو واپس اپنے پیرنٹ محکمے میں جانا پڑتا ہے؟ سول سرونٹ کی آپ نے مثال دی. دیکھیں, ابھی آپ سینیارٹی جب سول سرونٹ کی اگر اس کی پروموشن ہوتی ہے, دین سینیارٹی رن کر دی فرام دی ڈیٹ آف regulation promotion.